الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بھائیو، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ جب جمعے کی اذان ہو تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ جمعے کی طرف آئیں۔ تو جمعے کا بیان ہے، اہل حدیث کہتے ہیں دیتے ہیں ایک اذان، اور مقلدین دو اذانیں دیتے ہیں۔ تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے قرآن و حدیث کے مطابق کہ دو اذانیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، ابو بکر صدیق کے دور کے اندر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعے کی۔ جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا تو پھر اس وقت وہ اذان ہوتی تھی، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوسری اذان شروع ہوئی، وہ ضرورت کے مطابق شروع ہوئی۔ ضرورت کیا تھی کہ بازار والوں کو اعتراض تھا کہ ہم اذان نہیں سنتے، ہمارا جمعہ رہ جاتا ہے۔ تو یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے مطابق یہ کیا کہ بخاری شریف میں آتا ہے، 912 نمبر حدیث ہے، جس میں ہے کہ وہ مقام زہرہ پر انہوں نے دوسری اذان شروع کروائی۔ یہ مقام زہرہ جو ہے یہ مارکیٹ کے اندر تھا، جہاں بازار تھا، وہاں بازار میں یہ مسجد تھی، تو وہاں یہ اذان شروع کرائی، یعنی مقام زہرہ پر، مسجد کے اندر نہیں۔ جیسے آج کل حنفی مسجد کے اندر اذان کہتے ہیں نا، پہلی پھر دوسری، یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ اذان جو حضرت عثمان دلواتے تھے وہ مقام زہرہ میں مارکیٹ کے اندر تھی۔ امام بخاری نے باقاعدہ مقام زہرہ کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ کس لیے دی گئی؟ اس کی ضرورت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دکاندار تھے ان کے پاس یہ آواز نہیں پہنچتی تھی، وہ کئی جمعے سے رہ جاتے تھے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کے لیے یہ صحابہ حضرت عثمان کے مشورے سے، صحابہ کرام کے مشورے سے یہ اذان دوسری شروع کرائی گئی۔ اس کو تیسری بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے یہ تیسری اذان شروع کرائی۔ تیسری اذان اس لیے بنتی ہے کہ اس کے اندر تکبیر بھی آ جاتی ہے، تکبیر اقامت۔ دو اذانیں ہوگی، تیسری تکبیر اقامت ہوگی جماعت کے وقت کی، اس کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا۔ تو تین اذانوں کا بھی ذکر ہے، دو اذانوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اس لیے ضرورت کے مطابق جو تھا وہ اذان شروع کرائی گئی مقام زہرہ میں، کیونکہ وہ اس وقت سپیکر نہیں ہوتے تھے، اب تو سپیکر ہیں۔ اب جب سپیکر ہیں تو اب اس وقت معلوم نہیں ہوتا تھا صحابہ کرام کو، تو وہاں اذان اسی لیے دی جاتی تھی۔ اب تو ماشاء اللہ سپیکر لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ آواز پہنچ جاتی ہے، تو لہٰذا اب سپیکر کے دوران بازار میں اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس بات پر آپ غور کریں، مقلدین جمعے کے لیے پہلی اذان مسجد میں کہتے ہیں، دوسری بھی مسجد میں کہتے ہیں، حالانکہ پہلی اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کے اندر شروع کرائی۔ کیوں شروع کرائی؟ اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں تو ہوتا تھا جمعے کا۔ اب تو ماشاء اللہ سپیکر لگے ہوئے ہیں کہ اذان جو ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے، کیونکہ سپیکر کی آواز پہنچ جاتی ہے۔
اب جو حضرت عثمان نے جو طریقہ کار اختیار کیا، اب اس کی ضرورت نہیں، ہے، لہٰذا ایک ہی اذان جو ہے اس کی آواز پہنچ جاتی ہے، اور یہ ایک اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو گیا، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ دوسری اذان جمعہ کی شروع ہوئی، وہ بھی ضرورت کے مطابق۔ اب تو ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ہر مسجد میں سپیکر ہے، اس کی آواز بڑی دور تک جا رہی ہے، تو ایک ہی اذان ہونی چاہیے جس کا ذکر کتب حدیث میں ہے۔ بخاری شریف کی 912 میں بھی ذکر ہے، 13 میں بھی، 15 میں بھی، اور 916 میں بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، ابو بکر صدیق کے دور کے اندر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر یہ ایک ہی اذان ہوتی تھی، یہ دوسری اذان حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئی، تو لہٰذا یہ ضرورت کے مطابق کہی گئی۔ اب تو ضرورت ہی نہیں ہے دوسری اذان کی، تو لہٰذا ہمیں پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اب تو وہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ حضرت عثمان والی اذان دوسری کہی جائے، اب سپیکر لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اگر ایک اذان کہیں گے تو پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو جائے گا۔ یہ نسائی میں بھی آتا ہے 1135، اور اسی طرح ابن ماجہ 1135، اور نسائی میں 1393 حدیث نمبر ہے، اس میں یہ ذکر ہے جو حضرت اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک اذان ہوتی تھی، تو لہٰذا اذان ایک ہونی چاہیے سنت کے مطابق۔ اب اس اذان کی ضرورت بھی نہیں ہے، سپیکر لگ گئے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس ایک سنی سنائی بات پر اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، نہیں بھائیوں، ہمیں تمسک سنت کے پر تمسک اختیار کرنا چاہیے، آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، تو لہٰذا اپنے آپ کو تبدیل کرنا یہ کوئی مطلب توہین نہیں ہے۔ سلسلے کے فرمان پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو بہت اجر ملے گا، تو لہٰذا سب ساتھیوں کو چاہیے کہ علماء کو بھی چاہیے کہ مساجد میں ایک اذان ہونی چاہیے سنت کے مطابق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔